دونوں ایک قدم کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ شہزاد نے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ وہ اس کے ساتھ لفٹ میں سوار ہو گئے۔ اپنے فلور پر لفٹ رکتے ہی سب سے پہلے شہزاد باہر آیا۔ دونوں آدمی اس کے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ ریوالور کی نال جیب سے اس کے بائیں پہلو کی طرف ہے، ٹھیک اس طرف جہاں اس کا بایاں گردہ تھا۔ شہزاد اٹالین کے بجائے اس کے دوسرے ساتھی میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی پیشہ ور قاتل ہی نہیں بلکہ جنونی آدمی نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی رقص کر رہی تھی۔ ان آنکھوں کو ایک بار پھر دیکھ کر شہزاد کو ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ بالکل ایسی آنکھیں اوشان کی بھی تھیں۔ اس نئے احساس نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا ایک مطلب تو بالکل واضح تھا کہ یہ شخص بھی اسی علاقے کا باشندہ ہے جہاں کا اوشان رہنے والا ہے۔ گویا اس بار اوشان کے ایک ہم وطن سے ملاقات ہو گئی تھی، اور شہزاد اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے یہ اوشان کا ہم وطن بھی مارشل آرٹس میں مہارت رکھتا ہو۔ وہ اپنے دروازے کے سامنے رک کر ان دونوں کی طرف پلٹا۔ اس نے جیب سے چابیاں نکال کر ہاتھ میں لے لی تھی۔ سنو، اس نے نرمی سے کہا، میں کوئی پریشانی کھڑی کرنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں یہ احساس بھی نہیں دلانا چاہتا کہ میں تم سے کوئی فریب کر رہا ہوں۔ اندر میرا ایک پارٹنر موجود ہے، اس کی وجہ سے تمہیں مہذب رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ کیا وہ مسلح ہے؟ اٹالیہ نے دریافت کیا۔ مسلح؟ شہزاد ہنس پڑا۔ وہ ایک 80 سالہ بوڑھا ہے اور تمہارے اس دوست کا ہم وطن ہے۔ دراصل وہ میرے دادا جان کا دوست تھا۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ اپنے ہم وطن کے بارے میں سن کر دوسرے قاتل کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک عرصے بعد اپنے کسی ہم وطن کو دیکھ کر اوشان کے کیا جذبات ہوں گے۔ چابی میرے ساتھی کو دے دو، اٹالیہ نے کہا۔ شہزاد نے چابی اسے تھما دی۔ اوشان کے ہم وطن نے دروازے کو غیر مکفل کرنے کے بعد دھکا مار کر کھولا تو کواڑ خاصے پرشور انداز میں دیوار سے ٹکرا گیا۔ سامنے ہی کمرے میں اوشان کی پشت نظر آئی۔ وہ اب بھی کمل کے آسن میں فرش پر براجمان تھا۔ دروازہ کھلنے کا دھماکہ سن کر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور نہ ہی پلٹ کر یہ دیکھنے کی زحمت کی کہ یہ کیسی آواز تھی۔ اوشان کے ہم وطن نے شہزاد کی طرف پلٹ کر پوچھا، یہی ہے؟ ہاں، یہ ایک بے ضرر آدمی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ دروازہ ایک بار پھر دھماکے سے بند ہو کر مکفل ہو گیا۔ شہزاد کو حیرت تھی کہ ان دونوں نے باتھ روم یا کسی اور کمرے میں جھانکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، حالانکہ انہیں اندر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ اطمینان کر لینا چاہیے تھا کہ کوئی اور تو اپارٹمنٹ میں موجود نہیں ہے۔ اوشان کا ہم وطن سب سے آگے تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ شہزاد اس سے چند قدم پیچھے رک گیا۔ اٹالین اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ اے بڑے میاں! اوشان کے ہم وطن نے بوڑھے اوشان کو متوجہ کرنے کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کی۔ ٹائیگر کی کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ اوشان نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے جسم میں معمولی سی بھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ شہزاد نے اس آئینے کی طرف دیکھا جس میں اوشان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اوشان نے یہ آواز سن لی تھی اور وہ آئینے میں اپنے عقب میں موجود افراد کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ دوبارہ اسکرین پر رقص کرتے ہوئے کرداروں میں کھو گیا۔ اے بوڑھے! اوشان کا ہم وطن داڑا۔ میں تم سے مخاطب ہوں خبیث۔ اس بار بھی اوشان اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو وہ شخص تیز تیز چلتا ہوا اوشان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ٹھوکر مار کر ٹی وی سیٹ الٹ دیا۔ اوشان کا بظاہر ناتواں جسم آہستہ آہستہ فرش پر بلند ہوا۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے دھوئیں کا کوئی ہیولا حرکت میں آیا ہو۔ شہزاد کو اس کے اس طرح اٹھنے کا انداز بے حد پسند تھا اور وہ اکثر اس کی ناکام مشق کرتا رہتا تھا۔ اوشان نے گہری نگاہ سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو لمحاتی چمک بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر غائب ہو گئی تھی، اس نے شہزاد پر یہ ظاہر کر دیا کہ اوشان نے اپنے ہم وطن کو پہچان لیا ہے۔ تم نے میری تفریح غارت کر دی۔ شہزاد نے اوشان کو شکایت کرتے سنا۔ اس کے لہجے میں ملال تھا، غصے کی رمق تک نہیں تھی۔ جواباً اس کے ہم وطن نے اپنی مادری زبان میں کچھ کہا جسے شہزاد نہ سمجھ سکا۔ اوشان سکون سے اس شخص کی باتیں سنتا رہا اور شہزاد نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ شخص بولتا جا رہا تھا، اوشان کی آنکھوں میں ناراضگی اور غصے کی جھلک بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو اوشان نے اسے مادری زبان میں جواب نہیں دیا۔ غالباً اسے ٹائیگر کی دشواری کا احساس تھا۔ تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی، اوشان کہہ رہا تھا۔ تم نے اس صدی کے ماسٹر کی توہین کی۔ میں سنانجو کی شمشیر کا مالک ہوں، سنانجو کا ماسٹر ہوں۔ اوشان کے ہم وطن کا چہرہ یکا سفید پڑ گیا۔ سنانجو کا ماسٹر کوئی نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی ساری اکڑ فون رخصت ہو گئی ہو۔ میرے غصے کو بھڑکنے کی دعوت نہ دو، اوشان غرایا۔
جواباً اس شخص نے 2 لفظی جملہ ادا کیا۔ غالباً اس نے مادری زبان میں اوشان کو کوئی گالی دی تھی۔ شہزاد نے دیکھا کہ وہ شخص اگلے لمحے زمین سے اچھل پڑا تھا اور جب اس نے نگاہ جمائی تو وہ شخص فرش پر پڑا تھا۔ اوشان ابھی تک فضا میں معلق تھا۔ اس کے پاؤں کی مہلک ٹھوکر اپنے ہم وطن کے گلے پر لگی تھی اور وہ شخص کسی دیو پہ کرپٹ کی طرح بازو پھیلائے گرا تھا۔ اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی اور اس کے بازو دم توڑتے ہوئے پرندے کے پروں کی طرح آہستہ آہستہ اپنے جسم کی طرف سمٹ رہے تھے۔ اوشان واپس فرش پر پہنچا۔ اب وہ ٹائیگر اور اٹالین کی طرف متوجہ تھا۔ اس کا جسم دونوں پنجوں پر متوازن تھا اور اس کی مٹھیاں بنچ کر اپنی کمر پر جم گئی تھیں۔ شہزاد نے عقب میں کھڑے اٹالین کے ہانپنے کی آواز سنی۔ پھر کپڑوں کی سرسراہٹ نے اسے بتایا کہ وہ شخص ریوالور نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اوشان کا جسم ذرا سا متحرک ہو کر رک گیا۔ نہیں محترم اوشان، اس شخص کو میرے ہاتھوں مرنے کی سعادت حاصل کرنے دو، شہزاد نے درخواست کی۔ اٹالیا نے ریوالور نکالنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی، لیکن شہزاد کی کوہنی نے اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے حرکت کی۔ اس نے عقب میں حملہ کیا تھا۔ شہزاد نے کسی غضبناک چیتے کی طرح پلٹ کر اسے دیکھا، لیکن گھومتے وقت اس نے کوہنی کی ضرب سے ٹوٹنے والی ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ سن لی تھی۔ چوٹ کھا کر وہ شخص کسی بدمست شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ٹانگ بے جان ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت اور خوف کے اپنے حلقوں سے ابل پڑی تھیں اور اس کے چہرے پر ناقابل یقین صورتحال کے تاثرات منجمد ہو چکے تھے۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ اب بھی اٹھا ہوا تھا، لیکن اس میں رفتہ رفتہ جھکاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے قدموں نے حرکت کرنا بند کر دی۔ وہ رک کر ایک ہی جگہ جولنے لگا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ خاصا جھک گیا تھا اور اب اس کی انگلیاں یوں کھل رہی تھیں جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کی انگلیوں کو کھول رہی ہو، یا پھر اس کی انگلیاں ریوالور کو سنبھالنے میں ناکام ہو گئی ہوں۔ ریوالور مدھم سی آواز پیدا کرتا ہوا فرش پر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی گرا۔ گرتے وقت اس کی کھوپڑی کا عقبی حصہ ایک قریبی الماری سے ٹکرا گیا، لیکن وہ سر کی چوٹ محسوس کرنے سے کئی لمحے پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ ٹائیگر نے پلٹ کر اپنے استاد کی طرف دیکھا اور پھر تعظیماً جھک گیا۔ جواباً اوشان بھی جھک گیا۔ اس نے اوشان کے ہم وطن کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس کے اظہار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ شخص تمہارے تعارف سے متاثر نہیں ہوا تھا، یہ اس صدی کا سب سے بڑا احمق تھا۔ اوشان نے نفرت سے تھوک کر کہا، اس کی ماں نے جو گناہ کیا تھا یہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے ہر سفید رنگ کے چہرے والے شخص کا دشمن ہو گیا تھا۔ دنیا میں اب بھی کیسے کیسے نفسیاتی احمق پائے جاتے ہیں۔ جواب میں شہزاد بھی افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے شکار کو ٹھکانے لگا لینا چاہیے، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ محترم استاد، تم اپنے شکار سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر کرو، یہ کام بھی تم ہی کرو گے، اوشان غرایا، ورنہ؟ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں 3 سے کم لاشیں ٹھکانے لگانا پسند نہیں کرتا۔ اوشان کے لہجے میں بے حد صفاقی لیکن ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ شہزاد نے مسکرا کر کانوں کو ہاتھ لگایا اور دروازہ کھول کر باہر راہداری میں جھانکنے لگا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ اسے لفٹ کے قریب ایک خالی لانڈری کارٹ کھڑی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے سنسان راہداری میں اس چھوٹی سی گاڑی تک پہنچا اور اسے دھکیل کر کمرے میں لے آیا۔ بہت خوب، اس طرح تم دونوں لاشوں کو آسانی سے ٹھکانے لگا سکو گے، اوشان نے مسکرا کر تعریفی لہجے میں کہا۔ لیکن میں تمہارے مردے کب تک ڈوتا رہوں گا محترم اوشان، شہزاد نے بظاہر بیزاری سے کہا۔ ویسے وہ دل میں خوش تھا کہ اوشان پر جو برف پڑی ہوئی تھی وہ اس ہنگامے کی وجہ سے پگھل گئی ہے۔ پرانے زمانے میں شاگرد استادوں کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے اور گھر کا سارا سامان، لیکن مردے ہرگز نہ ڈھونڈتے ہوں گے، شہزاد نے لاشوں کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے کہا اور پھر گیلے کپڑے سے فرش بھی پونچھ ڈالا۔ اس نے بستر کی چادر کھینچی اور لاشوں کو ڈانپ دیا۔ پھر وہ لانڈری کارٹ کو دھکیلتا ہوا باہر راہداری میں لے آیا۔ ہال سے گزرتے ہوئے وہ ڈھلان تک جا پہنچا جہاں اس نے میلے کچیلے کپڑوں کے ڈھیر نیچے گرتے دیکھے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ لانڈری کا کام بے حد سست رفتاری سے ہوتا ہے، اس لیے اس نے اطمینان سے گاڑی کو ڈھلان پر روک کر الٹ دیا۔ چادر میں لپٹ کر دونوں لاشیں لڑکتی ہوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے ہاتھ گاڑی کو صفائی والے کے کمرے کے سامنے چھوڑا اور دھیمے سروں میں سیٹی بجاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو اوشان بہت اچھے موڈ میں تھا۔ میں محسوس کرتا رہا ہوں کہ تم میرے بارے میں کافی پریشان رہنے لگے ہو، اوشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں میرا یہ احساس غلط تو نہیں ہے محترم اوشان، شہزاد بے پناہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں واقعی آپ کے لیے بے حد متفکر ہوں۔ مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے آپ زندگی کے لطف و لذت ہی سے محروم ہو گئے ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے رویے سے تمہیں فکر مندی میں مبتلا ہونا پڑا، اوشان نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے زیر لب کہا۔ برسبیل تذکرہ ایک بات تو بتاؤ،
جب تم نے ابھی کچھ دیر قبل اپنے ہدف پر حملہ کیا تھا تو تمہاری بیچی ہوئی مٹھی تمہارے سینے سے کتنے فاصلے پر تھی؟ معلوم نہیں، شہزاد نے حیرت سے کہا۔ تمہارے سینے سے مٹھی کا فاصلہ 8 انچ تھا۔ اوہ، آپ نے اتنی سی مہلت میں یہ بھی دیکھ لیا؟ نہ صرف دیکھ لیا بلکہ یہ بھی محسوس کر لیا کہ تم میرے لیے ایک شرمناک شاگرد ہو۔ اوشان کی آنکھوں میں سرخی آ گئی۔ وہ شخص کسی طرح بھی سنانجو کی شمشیر کا اہل نہیں ہو سکتا جسے یہی تک معلوم نہ ہو کہ بیک ایلبو تھرسٹ نامی وار کرتے وقت مٹھی کو سینے سے قریب تک رکھنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ افسوس کی بجائے تمہیں مشق کرنی چاہیے۔ آج رات سونے کے وقت تک تم اسی ایک داؤ کی پریکٹس کرتے رہو گے۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور پریکٹس شروع کرنے کا انداز اختیار کر لیا۔ اوشان کی بے پناہ سنجیدگی اور غصے نے اسے اس کی مرضی کے مطابق مشق کے لیے مجبور کر دیا۔ پھر وہ سب کچھ بھول کر مشق میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت اسے اپنے بوڑھے استاد پر بے پناہ فخر کا احساس ہو رہا تھا، جس نے لمحوں کے اس کھیل کے دوران میں بھی ٹیکنیک کا خاص خیال رکھا تھا۔ سٹون والی ہوٹل الجزائر کا پورا ایک فلور نیمراف کے تصرف میں تھا۔ یہ فلور اس نے پورے 6 ماہ کے لیے بک کروایا تھا، لیکن وہ آج کل یہاں مقیم نہیں تھا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس لیے اخباروں نے اس خبر کو بڑی الجھن اور تشویش سے شائع کرتے ہوئے مختلف قیاس آرائیاں کی تھیں۔ خصوصاً سیکیورٹی کے آلات کی تنصیب سب کے لیے حیران کن تھی۔ اس پر کیے گئے تبصرے سب سے زیادہ دلچسپ تھے۔ الجیریا میں واقع اپنے شاندار محل میں نیمراف ناشتے کی میز پر اس وقت بیٹھا اخبار میں شائع ہونے والے یہ تبصرے پڑھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اخبار سے نگاہ ہٹا کر اس نے بڑی نفاست سے طے کیا اور قریبی تپائی پر یوں احتیاط کے ساتھ رکھ دیا جیسے وہ کوئی ٹوٹ پھوٹ جانے والی چیز ہو۔ پھر اس کے حلق سے کہا ابل پڑا۔ اس کا اس انداز میں ہنس پڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ بات اس کے قریب رہنے والوں کو خوب اچھی طرح معلوم تھی کہ نیمراف جب اس انداز میں ہنستا ہے تو کس قدر تباہی آتی ہے۔ وہ پوری زندگی میں شاید چند ہی بار اس انداز میں ہنسا ہوگا۔ وہ ایک لموترے سر والا آدمی تھا جس کی پیشانی چوکور تھی اور اس کے جبڑے عجیب سے انداز میں ابھرے ہوئے تھے۔ اس کے بالوں کی رنگت خون جیسی سرخ تھی جن کے نیچے اس کی گول گول سی آنکھیں بڑی ہی خوفناک لگتی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن یہ زردی بیمار یا خوفزدہ ہونے والے کسی چہرے جیسی ہرگز نہیں تھی۔ اس کے رخساروں پر چند جھریاں تھیں جن سے اس کی شفاف فطرت کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ نیمراف کا قد 6 فٹ 8 انچ کے لگ بھگ تھا اور وزن 150 پاؤنڈ سے کچھ زیادہ۔ اپنے اس وزن کو برقرار رکھنے اور قد و قامت میں جھکاؤ سے بچنے کے لیے وہ روزانہ 6 بار کھانا کھایا کرتا تھا۔ اس کے جسم کو ہمیشہ ہی متحرک پایا جاتا تھا، کبھی کوئی ٹانگ حرکت کرتی رہتی اور کبھی ہاتھ متحرک ہو جاتے۔ اس کی نیند بے چین تھی، معمولی سی آہٹ بھی اسے بیدار کرنے کے لیے کافی ثابت ہوتی تھی۔ وہ خوراک اور نیند کے معاملے میں اس قدر نازک تھا کہ رات بھر 2 بار نیند اچاٹ ہو جانے یا 2 بار کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ایک روز میں اس کا وزن 5 سے 10 پاؤنڈ تک گر جاتا۔ اگر اسے محض 72 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رکھا جائے تو اس کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ اسی طرح اس کا ہنسنا بھی صحت کے لیے مضر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ہنسی بڑی ہی خوفناک اور شیطانی تاثر سے بھرپور تھی۔ اس کا جسم اس کہکہے کی وجہ سے اس انداز میں لرز رہا تھا کہ اس کی توانائی تیزی سے خرچ ہوتی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بالکنی سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کی ہنسی ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ سب کچھ اس کے منصوبے کے عین مطابق ہی ہو رہا تھا۔ یہ بات اسے اپنے بارے میں خبریں اور تبصرے پڑھنے کے بعد ہی محسوس ہوئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے انگنت لوگ محض اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ آخر ہوٹل کے اس فلور پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس صورتحال سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بیان دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس نے جو فلور بک کرایا ہے اس پر کوئی غیر معمولی حرکت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ محض آرام و سکون کی خاطر یہاں رہ رہا ہے۔ لیکن اس نے کوئی بیان نہیں دیا، کوئی وضاحت نہیں کی، اور یوں اس نے لوگوں کے تجسس کو مزید ہوا دی۔ اس وقت وہ اسی بات سے لطف اندوز ہو کر ہنس رہا تھا۔ اس نے ہر کسی کی توجہ اس جانب صرف اس لیے مبذول کرائی تھی کہ لوگ اس خاص جگہ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں جہاں وہ آئندہ چند دنوں میں ایک اہم منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والا تھا، اور اسے اپنے اس مقصد میں کامیابی ہوئی تھی۔ وہ محض اتفاقات کے سہارے آگے بڑھنے والا آدمی نہیں تھا۔ یہ بات اس مہمان کو بھی معلوم تھی جو اس وقت نیمراف کے ساتھ ناشتے کی میز پر موجود تھا۔ یہ شخص آسفر تھا۔ نائب صدر آسفر گہری توجہ سے نیمراف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ نیمراف کے ہنسنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو، لیکن اسے وضاحت چاہنے سے گھبرا رہا ہو۔ کافی دیر تک نیمراف نے اپنے مہمان کی طرف دیکھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا آسفر، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔
हर चीज मंसूबे और मेरी तवक्को के मुताबिक अमल में आ रही है। मेरे इस बोंडे कहकहे को भूल जाओ। मैं दरअसल उन लोगों के बारे में सोचकर हंस पड़ा था जो हमें रोकने जैसी हमाकत में मुब्तला है। यकीन करो आसफर, हम आसानी से उन्हें अहमक बना डालेंगे। वो हमारी जहानत को हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। हम दोनों उन लोगों से कहीं ज्यादा ज़हीन हैं। और आपके दीगर मेहमानों का क्या रहेगा? उनकी आमद का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें बाज़ इंतजामात दिखाऊं। वो दोनों एक साथ नाश्ते की मेज से उठ खड़े हुए। निमराफ उस वक्त आसफर की तरफ मुतवज्जह नहीं था, इसलिए वो उसकी आंखों में मायूसी की झलक ना देख सका।